قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالقاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها ودليل ذلك السمع والعقل۔ اسماء و صفات کی دلیلوں کے قواعد چل رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام اور اس کی صفات قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور صحیح احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کہیں اور سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کے اسماء اور صفات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں کتاب و سنت میں ثابت ہے، کتاب و سنت سے اللہ کی صفات، اللہ کے نام اور صفات ثابت ہیں، ان کو ہم ثابت کریں گے، اور جن صفات کی نفی کی گئی ہے ہم ان کی نفی کریں گے، لیکن صفات منفیہ کی ضد کے کمال کو ثابت کریں گے۔ اور جن صفات کے تعلق سے قرآن و سنت خاموش ہے، نہ اثبات ہے نہ نفی ہے، تو وہاں ہم توقف کریں گے۔ یہ پہلا قاعدہ تھا جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا ہے۔ دوسرا قاعدہ اسماء و صفات کی دلیلوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ الواجب فی نصوص القرآن والسنہ اجراؤها علی ظاہرها دون تحریف۔ کہتے ہیں واجب ہے امت پر اور علماء امت پر بطور خاص کہ قرآن و سنت کے نصوص کو اس کے ظاہری معنی پر جاری کرے۔ جس لفظ کا جو ظاہری معنی ہے، قرآن و سنت عربی زبان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح عربی میں قرآن اتارا ہے، دلیل لائیں گے مؤلف۔ تو عربی زبان میں، عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں جس لفظ کا جو ظاہری معنی ہے، ہم اس کو اسی ظاہری معنی پر محمول کریں، اسی ظاہری معنی پر جاری کریں، اس کی تحریف نہ کریں، دون تحریف، بغیر تحریف کے۔ تحریف کہتے ہیں لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرنا دوسرے معنی کی طرف، یہ تحریف ہے، جس کو متأولین متأخرین تعویل کہتے ہیں۔ حالانکہ تعویل میں یہ ہوتا ہے کہ راجح ایک لفظ ہے جو دو معنی کا احتمال رکھتا ہے، ایک احتمال راجح ہے، ایک مرجوح ہے، تو راجح معنی لینا یہ تعویل ہے۔ تحریف یہ ہے کہ باطل معنی کے ذریعے آپ نصوص کی تفسیر کر رہے ہیں، نصوص کی تفسیر باطل معنی سے کرنا یہ تحریف ہے، اور معنی کا انکار کر دینا سرے سے یہ تعطیل ہے۔ تو تعطیل ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت کرتے ہیں بلا تمثیل و بلا تکییف، نہ ہم کیفیت بیان کرتے ہیں نہ مثال بیان کرتے ہیں، نہ تشبیہ دیتے ہیں نہ ہم کیفیت بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے صاف پاک کرتے ہیں، لیکن دون تحریف و تعطیل، نہ اس کے معنی کا انکار کرتے ہیں نہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے غلط معنی کی طرف پھیرتے ہیں، یعنی معانی باطلہ کے ذریعے ہم اس کی تفسیر نہیں کرتے۔ تو قرآن و سنت کے نصوص کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرنا ہی واجب ہے ہر معاملے میں، لا سیما نصوص و صفات، خاص کر کے صفات کے نصوص میں، کیونکہ یہ تو صرف غیبی امور ہے، اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، رسول اللہ نے ثابت کیا ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ کی صفت گردانتے ہیں۔ اگر نصوص نہ ہوتے تو ہماری عقل کے لیے کوئی مجال نہیں تھا، کوئی دخل نہیں تھا، عقل کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ثابت کرتے۔ تو خاص کر کے صفات کے نصوص جو ہیں ان میں ان کے جو ظاہری معانی ہیں، لغت عربی جو معنی جس لفظ کا دیتی ہے اس کو اس معنی پر محمول کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہو، علی وجہ تشبیہ نہیں، علی وجہ تمثیل نہیں۔
ہرگز یہ نہ کہے بل یداہ مبسوطتان کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، جود و سخا اللہ فرما رہا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ کبھی یہ نہ کہے نعوذ باللہ کہ اللہ کا ہاتھ کسی بندے کے ہاتھ کے مشابہ ہے، نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ کسی اور مخلوق کے مشابہ ہے۔ اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو ہر وقت پھیلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ جو اللہ کی شان کو زیبا ہے۔ جیسے چوٹی کے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھی کے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں، ہر مخلوق کے لیے اس کے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے اس کے اپنے دو ہاتھ ہیں جو اس کے لائق ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کہ لفظ کو ظاہری معنی پر ہی محمول کرنا ہے، جب تک کہ ظاہری معنی سے پھیرنے کے لیے دلیل صحیح نہ ہو اور لفظ دو معنی کا محتمل نہ ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو شرعی طور پر، جو شاید علماء نے بیان کیا ہے اصولیوں نے۔ اگر وہ سب چیزیں نہیں ہیں تو لفظ کو ظاہری معنی پر ہی محمول کرنا ہے، اور خاص کے اسماء و صفات کے باب میں جو کہ توقیفی ہیں، جو کہ غیبی امور ہیں۔ لفظ کو ظاہری معنی پر کیوں محمول کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل سمع سے بھی ہے، یعنی قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کسی بھی لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر ہی محمول کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں دلیل سمعی ملاحظہ کیجئے، قرآنی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کو لے کر اترے روح الامین حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی صفت امین ہے، وہ امانت دار ہے، تاکہ کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے، اور نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت جبریل نے نعوذ باللہ تبلیغ رسالت میں یا اللہ تعالیٰ کی وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے، کسی لفظ کا اضافہ کر دیا ہے، کسی لفظ میں کمی کر دی ہے، کسی لفظ کو کسی لفظ سے بدل دیا ہے۔ جی ایسی بالکل بات نہیں ہے، بلکہ وہ امانت دار ہے، پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا کلام جو اللہ نے ان کو کہا ہوتا ہے، وہ کلام من و عن لے کر حضرت جبریل اترتے ہیں جو امانت دار ہے۔ اعلیٰ قلب کا، آپ کے قلب پر، آپ کے سمع پر نہیں بلکہ قلب پر، کیونکہ محل وعی، محل عقل جو ہے وہ قلب ہے، انسان سمجھتا اپنے عقل سے ہے۔ اعلیٰ قلب کا نزل به روح الامین، قرآن لے کر اترے اعلیٰ قلب کا لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، سابقین انبیاء کے طریقہ سے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، شرک کے انجام بد سے ڈرائیں، معصیت کے انجام بد سے ڈرائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جس کو لے کر حضرت جبریل اترے ہیں آپ کے قلب کے اوپر، بلسان عربی مبین، نزل بلسان عربی مبین، یہ خالص واضح عربی زبان میں ہے، عربی مبین ہے، یعنی بین ہے، بالکل واضح عربی زبان ہے، یا مبین حق کو واضح کرنے والی کتاب ہے جو عربی زبان میں اتری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو عربی لغت یا عربی زبان جس لفظ کا جو معنی بتائے اسی معنی کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقہ سے کئی ایک آیت لے کر آئے ہیں اسی مفہوم کی، انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے، حالانکہ نہیں قرآن عربی، یہ قرآن عربی حال واقع ہے، ہم نے قرآن کو ہم نے اس کو نازل کیا ہے درا حال کہ وہ قرآن عربی ہے، وہ قرآن عربی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اسی طریقے سے قرآن کا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ فہم حاصل ہونا، سمجھنا قرآن مجید سے، عقل اور تعقل، اس میں غور و خوض کرنا اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم عربی زبان کا جو ظاہری معنی ہے اس کو سمجھیں، مگر یہ کہ کوئی دلیل شرعی آ جائے تو اور بات ہے، جو اس کو ظاہری معنی سے پھرتا ہو تو اور بات ہے، ورنہ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی زبان میں، تاکہ اے عربو تم اس کو سمجھو، تمہاری زبان کے اندر ہے اور تم لفظ کا معنی سمجھتے ہو کہ عربی زبان میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، تو جو معنی سمجھتے ہو، جو معنی ظاہر ہے اس کو سمجھو تاکہ تمہارے اندر سمجھ آئے۔ یہ لعلکم تعقلون جو ہے یہ لام تعلیلیہ ہے، تاکہ تم اس کے معنی کو سمجھو، کیونکہ یہ تمہاری زبان میں اترا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان کے تقاضے کے مطابق کلام کو اس کے معنی پر جاری کرو، ورنہ ظاہر ہے کہ عرب نہیں سمجھیں گے،
اگر کوئی اور معنی ہوگا تو، الا یہ کہ کوئی دلیل شرعی پائی جائے، کوئی دلیل شرعی پائی جائے جہاں وہ لفظ اپنے ظاہری معنی میں نہ ہو تو اور مطلب ہے تو ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ محسوس کیجئے جیسے کہ لفظ الصلاۃ ہے، ہم جانتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو صلاۃ کے معنی الدعاء یا الدعاء بالخیر، خیر کی دعا کرنا کسی کے لیے. لیکن شرعی معنی نماز کا کیا ہے؟ تو ایک عبادت ہے جو قولی اور فعلی ہے، جو کہ شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اور ختم ہوتی ہے سلام کے اوپر. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ظاہری معنی ہے وہ نما، بڑھوتری، اضافہ، برکت کے. لیکن زکوٰۃ مال مخصوص کا نکالنا، اموال مخصوصہ میں مال مخصوص کا نکالنا. اسی طریقے سے حج کا لغوی معنی ہے، ظاہری معنی ہے عربی زبان میں قصد، لیکن یہاں مراد ہے مناسک حج کا ادا کرنا. تو اس طریقے سے اگر کوئی دلیل ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ لفظ ظاہری معنی پر ہی بولا جائے گا. جن لوگوں نے تحریف کی وہ اصل میں یہود تھے، جنہوں نے اللہ کے کلام کو توریت کی آیتوں تک کو بدلا، الفاظ کو بھی بدل دیا اور معنی کو تو بدلا ہی. تحریف لفظی کے بھی شکار ہوئے، تحریف معنوی کے بھی شکار ہوئے. الفاظ کو بدل دیا، کھرچ دیا، مٹا دیا، متن کو حاشیہ میں لے گئے، پھر حاشیہ سے بھی اس کو گول کر دیا اور من چاہا مطلب بتایا، اللہ کی مراد کے خلاف اس کا معنی بتایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت کی ہے. شیخ فرماتے ہیں وقد ذم اللہ تعالیٰ الیہود علی تحریفہم، اللہ نے یہود کی مذمت کی ہے ان کی تحریف پر. وبین انہم بتحریفہم من ابعد الناس عن الایمان، اور فرمایا کہ یہ لوگ اپنی تحریف کی وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور ہو گئے ایمان سے، کیونکہ جان بوجھ کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدلا. تو ہٹ درمی اگر کوئی کر رہا ہو اور دیدہ و دانستہ تحریف کا ارتکاب کرتا ہو اور باطل کا ارتکاب کرتا ہو تو ایسے لوگوں کا حق پر آنا مشکل ہی ہوتا ہے. برخلاف اس کے کہ آدمی اگر جاہل ہو، ناواقف ہو، ناسمجھ ہو، اگر آپ اس کو سمجھائیں گے تو وہ حق کی راہ پر جلدی آئے گا. لیکن جو سمجھ بوجھ کر کے غلطی کا ارتکاب کرتا ہے اور دلیری دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مقابلے میں اور تحریف کرتا ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ اس بات کی ان سے امید رکھتے ہیں، اس بات کی لالچ رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورہ بقرہ آیت نمبر 75 ہے کہ جبکہ ان میں یہودیوں کا ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو سنتا ہے. کلام اللہ، دیکھیے کلام کی صفت اللہ کی طرف ہوئی، جیسے اللہ کی ذات ازلی ہے اسی طریقے سے اس کی یہ صفت ہی، کلام جو ہے اس کی صفت یہ صفت ازلی ہے. لیکن جب کلام فرماتا ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنے اجزاء کے اعتبار سے وہ حادث ہوتا ہے. تو یہ قدیم النوع اور حادث الاحد جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، یہ ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ کی ذات ازلی ویسے کلام کی صفت بھی ازلی، کلام اللہ کی طرف مضاف ہے. ثم یحرفونہ، پھر یہ لوگ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں. یہود کا ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی باتوں کو سنتا ہے، پھر بوجھنے سمجھنے کے بعد، علم اور عقل کے بعد، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، سمجھ لینے کے بعد علم آیا ان کے اندر، پھر سمجھ آئی، علم اور عقل کے بعد انہوں نے آیتوں کی تحریف کر دی لفظی اور معنوی. تو بھلا ایسے لوگوں کے ایمان کی آپ امید رکھتے ہیں؟ یعنی یہ بہت بعید بات ہے، بہت بعید ہے. شاید ریئر ایسا ہو کہ اس طرح کے ہر درم قسم کے لوگ ایمان لے آئے تو لے آئے، ورنہ عام طریقے سے ایسے لوگوں کا ایمان لالا ممکن نہیں ہوتا. برخلاف اس کے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ جاہل جو ہوتے ہیں، ان کا باطل سے حق کی طرف آسان ہوتا ہے. لیکن جو اپنے عقیدے کی بنیاد ہی محرف دین کے اوپر رکھے اور جان بوجھ کر کے اس نے آیتوں کی تحریف کی ہو، ایسے لوگوں کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان محرفین یہودیوں کی جو اللہ کی آیتوں میں تحریف کرتے تھے، اللہ نے ان کی مذمت کی اور کہا کہ یہ لوگ ایمان سے بہت دور رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ تحریف کرنا یہودیوں کا شیوا ہے، اور آدمی ایمان سے بہت دور چلا جاتا ہے تحریف کے نتیجے میں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہودیوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی آیتوں کو اللہ کی مراد کے خلاف بیان کرتا ہے، آیتوں کی تحریف کرتا ہے، آیتوں کے جو اصل معنی اور مراد ہے ان کو چھوڑ کر وہ باطل معانی اور مراد لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور حق کے مقابلے میں وہ ڈھٹھائی کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا
اور عصیان کیا، نافرمانی کی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طریقے سے گویا کہ رد بڑبڑا کرتے ہیں اور اپنے تکبر اور عصیان کا کھلم کھلا وہ اظہار کرتے ہیں. سمعنا و عصینا، یہ 2-3 آیت لا کر کے انہوں نے بتایا کہ صاحب تحریف کرنا یہودیوں کا شیوا ہے، حق سے دوری ہے. اور اللہ نے جب قرآن مجید کو خالص عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور اس کو جانیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جاننا اور یہ تعقل تبھی ہوگا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا تبھی ہوگا جب کہ قرآن عربی کو اس کے ظاہری معنی پر، جو عربی لفظ کا جو ظاہری معنی ہے، جو عربی زبان بتاتی ہے یا عربی لغت بتاتی ہے، جب تک ہم اس لفظ کے ظاہری معنی کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو اس پر محمول نہیں کریں گے، ہمارے لیے تعقل کی راہ مشکل ہو جائے گی. تو یہ سمعی دلیل تھی کہ ہم نصوص کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کریں، اور خاص کے اسماء و صفات کے نصوص کو. اچھا، عقلی دلیل دیجیے. تو عقل بھی کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں فَلِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذِهِ النُّصُوص أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ مِنْ غَيْرِهِ. بالکل لاجیکلی بات ہے کہ متکلم ان نصوص کا بولنے والا ان کے مراد اور معانی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے. ہم جو بول رہے ہیں، ہم اپنی بات کے مراد کو اور معنی کو ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سمجھتے ہیں. کوئی تحریر کرنے والا اپنی تحریر کے معنی کو زیادہ سمجھتا ہے دوسرے کے معاملے. آپ کے لفظ کا کچھ لوگ کئی معنی بتاتے ہیں، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے جی، لیکن متکلم اگر معنی دیتا ہے یا وہ ایکسپلینیشن کرتا ہے یا وہ کلیریفائی کرتا ہے کہ صاحب میرے کہنے کا یہ مقصد تھا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں. تو ہر متکلم، نہ صرف اللہ اور اس کا رسول بلکہ ہر متکلم اپنے کلام کے معنی اور مراد کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سمجھتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں خطاب کیا ہے واضح عربی زبان کے اندر، تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کے ظاہری معنی کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر اس کے ظاہری معنی کو نہیں لیں گے، تو آپ اپنے حساب سے اپنی عقل سے اس کا کچھ معنی متعین کریں گے، دوسرا کوئی معنی اپنی عقل سے متعین کرے گا، تیسرا کوئی معنی متعین کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ إِلَّا اخْتَلَفَتِ الْآرَاءُ، رائے مختلف ہو جائے گی اور امت گروہوں میں بٹ جائے گی، جیسا کہ امت گروہ میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ متکلم کے کلام کو جس زبان میں کلام کرنے والے نے کلام کیا ہے اس زبان میں دیکھیے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اور جو معنی ہو ظاہر اس معنی پر ہی اس کے کلام کو، متکلم کے کلام کو محمول کیجیے. ادروائز اختلاف اور تفرق کی امت شکار ہو جائے گی. الحمدللہ بہت ہی واضح اور 2 ٹوک گفتگو انہوں نے کی ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ شبہات کے طور پر کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ یہ کہہ دے کہ صاحب کبھی کبھی آپ لوگ بھی نصوص کے معنی کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ صاحب آپ نے اس کو ظاہری معنی پر محمول نہیں کیا. جیسے قرآن مجید میں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. گویا اللہ رب العالمین نے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے اہمیت بتانے کے لیے، بیعت کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہاتھ ہے. ظاہر ہے کہ ید کا معنی ہم ید ہی لیتے ہیں، مگر ید اللہ سے مراد ید رسول لیتے ہیں، کیونکہ سیاق یہی معنی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں آیا کہ وہ لوگوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، لوگوں کے ہاتھ سے مصافحہ کرے. تو اس لیے اس طرح کا اگر کوئی شبہ ڈالے تو اس شبہ سے فرق نہیں پڑتا. یا اس طریقے سے قرآن نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے نبی جب ہم قرآن پڑھ لیں یا پڑھ دیں تو آپ پیچھے پیچھے قرآن پڑھیے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل میں قرآن بیٹھ چکا ہوگا. ہم جب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فرشتہ جبریل پڑھتے ہیں. جبریل کی قرأت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرأت کہا ہے. سیاق ہم سب سمجھ رہے ہیں، جس پس منظر میں یہ آیت آ رہی ہے حضرت جبریل قرآن لے کے اترتے تھے، تو ہم نے قرأت کا معنی قرأت ہی لیا، کوئی اور معنی نہیں لیا، تلاوت ہی لیا، قرآن پڑھنا ہی لیا. بس یہ ہے کہ اس قرأت کو جو حضرت جبریل نے کی، اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا، کیونکہ وہ پڑھتے تھے اللہ کے حکم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا تھا اللہ کے حکم سے. اس لیے اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ سے تعبیر کیا اس بیعت کی عظمت کو بتانے کے لیے. اس لیے اگر کوئی یہ شبہ کرے اہل تعویل میں سے اہل سنت کے خلاف، تو اس پر اس طریقہ سے رد کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اس کتاب کی ایک خوبی ہے کہ اس میں وہ شبہات بھی لائے گی. ایک باب آئے گا کہ جو اہل تعویل اہل سنت کے خلاف احادیث اور آیات پر شبہات وارد کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے بھی تو نصوص کو ظاہری معنی سے پھیر دیا ہے یا آپ بھی تو تعویل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا الگ سے باب مؤلف لے کر آئیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نصوص کو اس کے ظاہری معنی پر
جو عربی معنی دیتا ہے اس کے اوپر محمول کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چوتھا قاعدہ دیکھیے، تیسرا قاعدہ، تو پہلا قاعدہ یہ ہوا کہ اسماء و صفات قرآن و سنت سے ہی ثابت ہوتے ہیں، دوسرا قاعدہ یہ ہوا کہ صاحب نصوص کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرے، اور خاص کر کے صفات کے نصوص کو۔ عربی زبان میں جس لفظ کا جو معنی ہے، سمیع کا معنی سمیع ہے، بہت سننے والا، بصیر کا معنی بصیر ہے، دیکھنے والا، ضاحک کا یضحک، ان اللہ یضحک الی رجلین، اللہ دو شخص کو دیکھ کر کے ہنستا ہے، جو دونوں ایک دوسرے سے قتال کرتے ہیں اور دونوں ہی جنت میں جاتے ہیں، تو ضحک کا معنی جو عربی میں ہے ہنسنا، ضحک، آپ اس کو محمول کیجئے۔ لیکن وہی کہا تھا نا کہ کیفیت نہیں، تشبیہ نہیں دینی ہے اور کیفیت نہیں دینی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کے ثابت کرنے کے لیے دو بنیادی شرطیں جو ہم نے چھٹے قاعدے میں پڑھا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے بلا تکییف و بلا تمثیل، نہ ہم اس کی تمثیل بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی مشابہت کر کسی مخلوق سے دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کی کیفیت بتا سکتے ہیں۔ لیکن ضحک کا معنی ضحک ہے، رضا کا معنی رضا ہے، غصہ کا معنی غصہ ہے، یغضب اللہ تعالیٰ، اللہ غصہ ہوتا ہے۔ جو غضب کا معنی عربی زبان دے رہی ہے، آپ بلا چنو چرا اس معنی کو لے لیجیے، نہ اس کی تشبیہ کسی مخلوق سے دیکھیے اور نہ ہی آپ اس کو اس کے ظاہری معنی سے پھیریے۔ بہت واضح بات ہے۔ چلیے تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ظواہر نصوص الصفات معلومۃ لنا باعتبار و مجہولۃ لنا باعتبار آخر۔ الحمدللہ، یہ بہت اچھی زبردست بات ہے۔ کہتے ہیں کہ صفات کے نصوص کے ظواہر ایک اعتبار سے ہمارے لیے معلوم ہے۔ صفات کے نصوص کا جو ظواہر ہے، جو کہا کہ ظاہری معنی پر محمول کرنا ہے، تو نصوص کا جو ظاہر ہے وہ ایک اعتبار سے معلوم ہے اور ایک اعتبار سے ہمارے لیے مجہول ہے۔ کس اعتبار سے معلوم ہے؟ معنی کے اعتبار سے، کہ اس نص کا جو معنی ہے، صفات کے جو معانی ہے، عربی زبان جو معنی دیتی ہے، اس کے اعتبار سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ صفت کا یہ معنی ہے، ضحک کا یہ معنی ہے، غصے کا یہ معنی ہے، اترنے کا یہ معنی ہے، چڑھنے کا یہ معنی ہے، ہنسنے کا یہ معنی ہے، کلام کرنے کا کلام کرنا معنی ہے، ید کا ید معنی ہے، وجہ کا وجہ معنی ہے، قدم کا مطلب قدم ہے، پاؤں ہے۔ جو ظاہری معنی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، تو معنی کے اعتبار سے تو وہ ہمارے لیے معلوم ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے مجہول ہے۔ جیسا کہ امام مالک اور ان کے استاد نے کہا تھا کہ الاستواء معلوم والکیف عنہ مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ استواء کا معنی تو معلوم ہے، لیکن کیفیت استواء کی مجہول ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں، یہ تیسرا قاعدہ بھی دوسرے ہی قاعدے سے ریلیٹڈ ہے کہ صفات کے نصوص کے جو ظواہر ہے، یہ ایک اعتبار سے ہمارے لیے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، اور دوسرے اعتبار سے ہمارے لیے مجہول ہے۔ کہتے ہیں فبی اعتبار المعنی ہی معلومہ، معنی کے اعتبار سے تو یہ معلوم ہے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، کس صفت کا کیا معنی ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے یہ ہمارے اوپر مجہول ہے۔ الحمدللہ۔ وقد دل علی ذلک السمع والعقل، کہتے ہیں اس حقیقت کے اوپر بھی دلیل سمعی اور دلیل عقلی موجود ہے۔ دلیل سمعی ملاحظہ کیجئے کہ معنی ہمارے لیے کیوں کرنا معلوم ہو۔ اگر معنی نہیں معلوم ہوگا تو پھر ہم اس میں تعقل کیسے کریں گے، اس سے نصیحت کیسے حاصل کریں گے اگر لفظ کا معنی ہی نہ معلوم ہو تو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کتاب انزلناہ الیک مبارک، عظیم کتاب ہے، نکرہ تفخیم اور تعظیم کے لیے، یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے اے نبی آپ کی طرف اتارا ہے، انزلناہ، جسے ہم نے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالی ہے، بلندی پر ہے، علو ہے اس کی صفت، کیونکہ جو چیز اترتی ہے وہ اوپر سے نیچے آنے والی شے، جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے اس کو انزال اور نزول کہتے ہیں۔ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اوپر سے نیچے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، سیدھا آپ کے قلب کی طرف، آپ کے قلب پر۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، عظیم البرکت کتاب ہے یہ۔ کیوں ہم نے نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے ہیں، لب والے ہیں، جن کے پاس گودا ہے، بھیجا ہے، مغز ہے، دماغ ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تدبر کے اندر یہ نہیں کہا اولو الالباب، لیدبروا آیاتہ، کوئی بھی تدبر کر سکتا ہے، مسلمان، غیر مسلم، کرسچن، کافر، کوئی بھی قرآن مجید کی آیتوں کے اندر غور کرے گا، معنی اور مطالب کے اندر غور کر سکتا ہے، لیکن نصیحت حاصل کرے گا وہی جو عقل والا ہے، ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفہوم اور استدلال سمجھ میں آیا کہ آیت کریمہ، آیت عظیمہ، کتاب عظیم، کتاب مبارک کی آیتوں سے تدبر اور تعقل اور پھر نصیحت حاصل کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ ان نصوص کے معانی ہمیں معلوم ہوں گے۔ اس لیے نصوص کی معنی ظاہر ہیں۔
عربی زبان میں. وقولہ جل وعلا وقولہ تعالی انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا قولہ جل ذکرہ، اس کا ذکر بابرکت ہو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، سورہ نحل کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، 44 نمبر کی آیت. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن مجید اتارا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیجئے اس چیز کو جو ان کی طرف اللہ نے نازل کی ہے، یا جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی ذکر. اس ذکر کو واضح کر دیجیے، لفظ کو بھی واضح کر دیجیے اور لفظ کے معانی کو بھی واضح کر دیجیے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ اس پہ غور و خوض کریں. 3 آیتیں آپ نے دیکھی. شیخ فرماتے ہیں استدلال، کہتے ہیں وَالتَّدَبُّرُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَىٰ فَهْمِهِ. کہتے ہیں تدبر ممکن نہیں ہے مگر تبھی جب کہ فہم کا راستہ کھلا رہے، فہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، آیت کا معنی اور مفہوم سمجھا جا سکتا ہو، جبھی تدبر ہوگا. اور جب تدبر ہوگا، جب آدمی اس کا معنی سمجھے گا تو نصیحت حاصل کرے گا. پھر یہ کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں وہ قرآن کو سمجھیں. جو عربی زبان سمجھتے ہیں وہ قرآن کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے معانی معلوم ہے. عربی زبان کے جانکار کی حیثیت سے عربوں کو قرآن کے معنی معلوم تھے. بہت ہی کم جگہوں پر معانی اور مطالب اور مفہوم کو اور مراد کو سمجھنا پڑتا تھا، ورنہ ظاہری معنی وہ سمجھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہر لفظ کا معنی صحابہ اکرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھا، واضح تھا معنی. یدل علی ان معنیہ معلوم. تو قرآن کا عربی زبان میں ہونا اس لیے تاکہ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھ بوجھ سکیں، اس کے معنی اور مراد کو سمجھیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آیات کے الفاظ کے معنی معلوم ہے، ورنہ عربی اور غیر عربی دونوں برابر ہو جاتا ہے. عربوں کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم نے عربی زبان میں قرآن کو اتارا ہے؟ تمہارے لیے اے عربوں، تمہارے لیے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے جس کو تم سمجھتے ہو. تو اگر وہ عرب نہیں سمجھتے یا اس کا کوئی ظاہری معنی نہیں ہوتا اور معنی بھی نہیں معلوم ہوتا تو پھر عربی اور غیر عربی کی قید کیوں لگائی جاتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو یا قرآن کو آپ لوگوں سے بیان کر دیجیے. یہ شامل ہے لفظ کے بیان کو بھی، کہ لفظ بھی ان کے سامنے پڑھ دیجیے اور لفظ کا کیا معنی ہے، جہاں معنی مراد بتانے کی ضرورت ہے اس کو بھی واضح کر دیجیے، تفسیر بھی فرما دیجیے آپ اپنے قول و عمل سے. چلیے صاحب، تو یہ دلیلیں ہوئی سمعی جو بتاتی ہیں کہ آیات، قرآن مجید کی آیات بابرکت آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے تعقل کے لیے، تدبر کے لیے اور تذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا ہے. اور تدبر و تعقل بغیر معنی سمجھے ہوئے ممکن نہیں ہے. پھر قرآن کو عربی زبان میں اللہ نے اتارا ہے تاکہ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ سکے. اگر معنی معلوم نہیں ہو اور اس کا کوئی معنی نہ ہو یا ظاہری معنی پر اس کو محمول نہ کیا جائے تو پھر عربی اور غیر عربی زبان کی میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا. عقلی دلیل یہ کہہ رہی ہے، عقل بھی یہ کہہ رہی ہے، کہتے ہیں فَلِأَنَّ مِنَ الْمُحَالِ، یہ بات محال ہے، عقل بھی اس کو بات کو تسلیم نہیں کرتی. أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابَ، اللہ اکبر، کیا زبردست گفتگو کی کہ اللہ ایک کتاب اتارے قرآن اور اس کا رسول دین کے سلسلے میں کوئی بات کہے. کتاب اللہ کی تنزیل کا، کتاب اللہ کی انزال کا، نازل کرنے کا مقصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مخلوق کو ہدایت ملے. تو باقی تمام معانی اور مطالب کو ہم سمجھیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا جب بیان آئے جو دین کے اندر سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے ناموں اور صفتوں کے ذریعے حاصل ہو، تو آپ کہیے کہ یہ مجہول المعنی ہے، اس کا معنی واضح نہیں ہے، اس کا وہ معنی نہیں ہے جو ظاہری معنی تم لیتے ہو، اس کا وہ معنی جو ہم لیتے ہیں. ظاہری لفظ کو پھیر رہے ہیں، حقیقی معنی سے اس کو دوسرے معنی کی طرف پھیر رہے ہیں. سبحان اللہ. فرعون کا، ہارون کا، فرعون کا، حامان کا، قارون کا اور دوسرے مشرکین کے واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کرے، انبیاء کے واقعات کو بیان کرے، ان کے فضائل کو بیان کرے، مکذبین قوموں کے واقعات بیان کرے، مفلحین کے بیان کرے، مومنین کے صفات بیان کرے، جہنمیوں کے صفات بیان کرے، جنت کی صفات، جہنم کی صفات بیان کرے. وہ سب سمجھ میں بات آ رہی ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہیں سمجھ میں آ رہے.
کہ اس کو ظاہری معنی پر محمول نہیں کر رہے، آپ پھر رہے، اس سے بڑی جہالت اور بیوقوفی اور حماقت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ بات محال ہے کہ اللہ کتاب اتارے، یعنی کتابی ہدایت اتارے، رسول کلامی ہدایت فرمائیں، مقصد مخلوق کو ہدایت دینا ہو، اور وہی معنی اور وہی آیات اور وہی صفات یہ مجہول المعنی رہ جائے، جو اسلام میں سب سے اہم ہے، جن کی معرفت ازبس ضروری ہے، اور اسماء و صفات کی آیتوں کی حیثیت تہجی کے حروف جیسی ہو، حروف ہجا کی ہو، کہ صاحب وہ سمیع البصیر کا معنی یہ ہے کہ صاحب علی بات آسا، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جس کا کوئی معنی نہیں سمجھا جاتا۔ کہا کہ یہ بالکل حماقت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کا ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کے تعلق سے فرمایا کتاب احکمت آیات ہو، اس کی کتاب نہایت محکم اور پختہ آیت، محکم اور پختہ آیات، احکمت آیات، ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ جو اللہ حکیم و خبیر آیتوں کو اتارے وہ قرآن مجید میں اپنی صفات، اپنے اسماء کا ذکر کرے، اور اس کے معنی ہی کو ہم نہ سمجھے اور کہے کہ صاحب یہ ظاہری معنی پر نہیں ہے، یہ بڑا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ سمعی اور عقلی دلیل ہے، دلالت کرتی ہے کہ ہم صفات کے نصوص کے معنی کو الحمدللہ جانتے ہیں۔ ہاں، اس اعتبار سے ہم کہ کیفیت کا اگر معاملہ پوچھیے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت کی کیفیت، تب پھر ہم اپنی ناواقفیت کا اظہار کریں گے، سمجھا کہ جیسا کہ ہم نے صفات کے قاعدہ نمبر 6 کے اندر بیان کیا ہے کہ صفات ثابت کرنے میں 2 چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، یا 2 خطرے سے بچنا ہے۔ ایک تو تمثیل کے خطرے سے کہ ہم تشبیہ نہ دیں اللہ تعالیٰ کی، کوئی مثال نہ بیان کرے، کسی سے مشابہت نہ دیں، اور دوسرے کی تکییف کیفیت نہ بیان کرے۔ ہم اس سے ناواقف ہیں کیفیت سے، اور اسی سے بھی یہ بات سمجھ میں یہاں آ گئی کہ ایک فرقہ جو مفوضہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں کے معانی کا بھی علم نہیں رکھتا، کہتا ہے اللہ جانے۔ جی، کیفیت تو چھوڑیے، نصوص کے معانی کے علم کو بھی اللہ کی طرف سونپتے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ کہتے کہ یہ مذہب سلف ہے۔ سلفیوں کو، یعنی جو عقیدہ سلف پر ہے، صحابہ تابعین کے عقیدے پر ہے، ان کو یہ کہتے کہ یہ لوگ مفوضہ ہیں، حالانکہ یہ ستم ہے، ظلم ہے۔ اہل السنت والجماعہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرتے ہیں، اس کے ظاہری معنی کو ثابت کرتے ہیں، لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، اسی طریقہ پر جو طریقہ اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہو، اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کرتے۔ ہاں، کیفیت کا علم اللہ کو سونپتے ہیں، کیونکہ کیفیت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی ہے۔ تو کیفیت میں ہم مفوضہ تو ہیں، لیکن معنی جاننے میں ہم مفوضہ نہیں ہیں۔ ایک فرقہ ہے مفوضہ، اگر اس سے پوچھئے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، هل للہ تعالیٰ وجہ، کیا اللہ کے لیے چہرہ ہے؟ ہم کہتے چہرہ ہے، وہ کہے کہ نہیں، لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ بل یداہ مبسوطتان، کیا معنی ہے بل یداہ مبسوطتان کا؟ ہم کہتے ہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے 2 ہاتھ ہے، وہ کہے کہ نہیں جانتے ہم۔ بل یداہ مبسوطتان کیا معنی؟ لا علم، میں نہیں جانتا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ تو جو مفوضہ ہے وہ معنی کو بھی اللہ کی طرف سونپتا ہے اور کیفیت کو سونپتا ہی ہے۔ تو یہ مفوضہ کو آپ اہل سنت والجماعت پر منطبق کر رہے ہیں، جو معانی کو ثابت کرتے ہیں اور حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جملہ ہے صفات کو اس کی حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔ تو مفوضہ کا مذہب باطل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ معنی کو ثابت نہ کرنا اور معنی کے علم کو بھی اللہ کی طرف سونپنا در حقیقت تعطیل ہے، اسماء و صفات کا انکار ہے۔ اگر یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ سمیع ہے کہ نہیں جانتے، اللہ ہی جانے، اللہ بصیر ہے، نہیں جانتے، لا حول ولا قوة، اللہ ہنستا ہے، نہیں جانتے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صفتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ مفوضہ در حقیقت میں معطلہ ہے، انکار کرنے والے ہیں، لیکن یہ الزام دیتے ہیں سلف کو کہ یہ جو سلف ہے، یہ جو منہج سلف پر ہے، یہ مفوضہ ہے، جبکہ منہج سلف پر والے مفوضہ نہیں ہیں۔ ہاں، ایک پہلو سے مفوضہ ہے، اب وہ پہلو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت، کہ کیفیت کا علم ہم اللہ کو سونپتے ہیں۔ الکیف مجہول ہے، لیکن علم معنی تو معلوم ہے، اور اس کو حقیقی معنی پر ہم محمول کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مفوضہ کا مطلب مذہب باطل ہے، جو
نصوص کے معنی کا علم بھی، صفات کے نصوص کے معنی کا علم بھی اللہ کی طرف سونپتے ہیں، تفویض کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ سلف کا مذہب ہے، جبکہ ہرگز سلف کا مذہب یہ نہیں ہے۔ سلف اس مذہب سے بری ہے، متواتر اقوال سلف سے ہے کہ ہم ان نصوص کے معنی کو واضح کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، کبھی اجمالی کبھی تفصیلی، ہاں البتہ کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کو سونپتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو سلف کا منہج سمجھ میں آ گیا کہ سلف مفوضہ نہیں کہلا سکتے۔ جو سلف کا نظریہ ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم معنی پر ایمان رکھتے ہیں اور معنی کو حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے صفات کو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی شان کو زیبا ہے، بلا تشبیہ کے، بلا تمثیل کے، بلا تکییف کے، کیفیت نہیں بتاتے، اور اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک کرتے ہیں، لیکن ہم معنی کی تحریف نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی تعطیل کرتے ہیں، نہ معنی کا انکار کرتے ہیں، نہ نصوص کو اس کے ظاہری معنی سے باطل معنی کی طرف پھیرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لمبا پیسج نقل کیا ہے، کتاب العقل والنقل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی معروف کتاب ہے، اس کے حوالے سے جو اسی معنی کی وضاحت کر رہی ہے، جو معنی بھی آپ نے سمجھا۔ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو العقل والنقل کے نام سے معروف ہے، منہاج السنہ، جو شیخ الاسلام کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے حاشیے پر جہاں سے شیخ نے نقل کیا ہے، کہا ہے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّفْوِيض فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَحَضَّنَا عَلَىٰ عَقْلِهِ وَفَهْمِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ کہتے ہیں یہ تفویض کا جو معاملہ ہے، سونپنے کا، تو یہ بات معلوم ہے، سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں تدبر و تعقل کا حکم دیا ہے، ہمیں ابھارا ہے کہ ہم قرآن مجید میں عقل اپلائی کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھیں۔ پھر یہ بات کیسے جائز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا کہ اس کی فہم سے اعراض کرو، اس کے معنی اور مطالب کو نہ سمجھو؟ یہ کیسے کہے گا؟ ایک طرف تو کہا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، ایک طرف فکر کی دعوت دے، تدبر کی دعوت دے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، فہم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلم یدبروا القول، جی افلم یدبروا القول، قول پر غور کیوں نہیں کرتے، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ام لم یعرفوا رسولهم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ تو قرآن میں غور کرو، رسول کے اندر غور کرو، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں کہے کہ نہیں، قرآن میں غور مت کرو، اس کے معنی اور مطالب پر، اسماء و صفات کے مت غور کرو، اس کے ظاہری معنی کو مت لو، معنی پر گفتگو نہ کرو، معنی کو بھی اللہ کی طرف سونپ دو، ایک طرف تدبر و تعقل کی دعوت بھی دے اور پھر کہا کہ نہیں معنی کو بھی سونپ دو۔ کیسے یہ دو متعارض بات ہو سکتی ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو صفات اپنی بتائی ہیں، یا جو صفات اللہ نے کسی بھی شریعت کے اندر اپنی صفات بیان کی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرات انبیاء کرام نہیں جانتے، بلکہ وہ صرف الفاظ پڑھتے تھے، معنی کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ معنی کو تو اللہ کی طرف آپ سونپنے کا عقیدہ رکھتے، تو اس کا مطلب کہ وہ حضرات بھی الفاظ جانتے تھے، معنی نہیں جانتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید کے اوپر قضا ہے، انبیاء کے اوپر اعتراض ہے۔ بھلا اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، لوگوں کے لیے بیان بتایا، نبی کو حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بلاغ مبین کر دیجیے، پورے طریقے سے، واضح طریقے سے قرآن لوگوں تک پہنچا دیجیے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، اور اللہ ہمیں حکم دے کہ قرآن میں تدبر کرو، تعقل سے کام لو، اور اس کے باوجود بھی جو قرآن میں سب سے اشرف چیز ہے، جو اللہ رب العالمین کے صفات سے متعلق آیات ہے، کہا جائے کہ نہیں تم میں کا کوئی اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا، اس میں عقل اور تدبر مت کرو، اس کو پھیر دو اللہ کی طرف کہ ید کا معنی کیا ہے اللہ جانے، عین کا کیا مطلب ہے اللہ جانے، وجہ کا کیا مطلب ہے اللہ جانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا لوگوں کو اور کیسے بلاغ مبین کیا؟ کہتے ہیں اگر یہ معنی کرو گے تو اس پر تو یہ لازم آئے گا کہ ہر ملحد، ہر مبتدع یہ کہے کہ حق وہ ہے جو ہماری عقل کہتی ہے، کیونکہ نصوص کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہو کہ اس کا اللہ مانا جا رہا ہے، تو ید کا جو تم معنی کہو گے جب اس کا معنی ہی نہیں ہے کچھ، تو پھر ہم جو معنی کریں وہ صحیح ہوگا۔
تو تم جو اپنی رائے اور عقل سے جو معنی متعین کرو گے وہ صحیح باور کراؤ گے، اور کہو گے کہ نصوص کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس لیے نصوص سے ہم ٹکراتے نہیں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی اس کا معنی ہی نہیں جانتا۔ وما لا یعلم احد معنی ہو، اور جس کا کوئی معنی نہیں جانتا ہو اس سے ہم استدلال کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن مجید سے استفادے کی راہ بند کر دی، اور انبیاء کرام کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے بیان بلاغ مبین نہیں کیا، اور معارضین کے لیے دروازہ کھول دیا کہ جو چاہے کرے۔ انبیاء معنی نہیں جانتے تھے، لیکن آپ جو معنی متعین کیجئے وہی معنی صحیح ہو۔ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہم جان رہے ہیں، یہ ادلہ عقلیہ سے ثابت کرتے ہیں، لیکن انبیاء نے معنی نہیں سمجھا، انہوں نے اس معنی کی تفویض کی، اللہ کی طرف سونپا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس قدر غلط بات ہوگی۔ فتبین ان قول اہل التفویض، اس سے بات یہ ظاہر ہوئی کہ جو لوگ اہل تفویض ہے، جو معانی کو بھی اللہ کی طرف سونپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، یہ در حقیقت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت اور سلف کے متبعین ہے، حقیقت یہ ہے کہ اہل بدعت اور الحاد کا سب سے برا فرقہ جو ہو سکتا ہے اس میں سے ایک فرقہ یہ ہے جو اہل تفویض کا۔ شیخ ہمارے کہتے ہیں کہ انتہا کلام الشیخ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات یہاں مکمل ہوئی۔ وہو کلام سدید من ذی رأی رشید بن ذی رأی رشید وما علیہ مزید، کہتے ہیں کہ یہ انتہائی رشد اور عقل اور فقاہت رکھنے والے شخص شیخ الاسلام کی انتہائی درست گفتگو ہے، ایک دم جو عقل اور فکر کو اپیل کرتی ہے کہ آپ جو معنی متعین کیجئے، نصوص کو پھیر دیجئے، یا یہ کہہ دیجئے کہ صاحب اس کا معنی ہی نہیں ہے۔ سینکڑوں آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء اور صفات کا ذکر کیا کہ یہ کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اللہ مانا جانے، اللہ مانا جانے، اور آپ اپنی عقل سے جو معنی چاہیے وہ متعین کر لیجئے۔ تفویض کا کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ صفات کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اسماء کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گفتگو بہت پختہ گفتگو تھی جو شیخ الاسلام جیسے صاحب الرائے، صاحب عقل و فراست، صاحب فہم و فراست شیخ الاسلام کی پختہ اور انتہائی پختہ گفتگو تھی۔ وما علیہ مزید، اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بات واضح ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ان کو شامل حال ہو۔ وجمعنا به فی جنات النعیم، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نعیم میں ایک ساتھ رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔